عرب میں ایک شخص رہتا تھا، بہت زیادہ امیر تھا، اس کے باغات تھے، تو اس نے اپنے باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک مالی رکھا ہوا تھا۔ مالی نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، تو نماز پڑھتا، اپنی عبادت کرتا اور جو ٹائم ملتا باغ کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن مالک آیا اپنے باغ میں، تو اس نے اس نوکر سے کہا، نوکر کا نام مبارک تھا، نوکر سے کہا کہ مبارک جاؤ میرے لیے نا انار کا جوس بنا کر لاؤ۔ مبارک بھاگتا ہوا گیا، انار کا جوس بنا کر لے آیا، تو مالک جیسے ہی پینے لگا تو انار کا جوس اسے کھٹا محسوس ہوا، ترش، تو اس نے مبارک سے کہا، مبارک دیکھ کے جوس نہیں بنا سکتے چکھ کر، ابھی دیکھو جوس کھٹا ہے، بڑا ترش ہے۔ تو مبارک نے عرض کی کہ مالک میں نے تو کبھی آپ کے باغ میں سے کسی بھی پھل کو نہیں چکھا، تو مجھے کیسے پتہ ہوگا کون سا پھل میٹھا ہے کون سا ترش ہے۔ تو مالک بڑا حیران ہوا کہ میں تو نہیں ہوتا اس باغ میں، تو آپ کیوں نہیں میرے چکھتے، تم کیوں نہیں باغ میں سے کوئی پھل توڑ کر چکھ لیتے؟ تو مبارک نے کہا کہ مالک آپ نہیں ہوتے، میرا اللہ پاک تو ہوتا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مالک خوش ہوا کہ اتنا نیک اور متقی پرہیزگار جو میری غیر موجودگی میں میرے باغات کی دیکھ بھال کرتا ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ اچھا مالک پھر چلا گیا، کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، مالک پریشان بیٹھا تھا اس باغ کا، تو مبارک اس کے پاس گیا، کہا مالک کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ مبارک کے پوچھنے پر مالک نے بتایا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، رشتہ مل نہیں رہا، پریشان ہوں، کیسا لڑکا ڈھونڈوں؟ مبارک نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، آسان ہے، اگر آپ نے یہودیوں کی پیروی کرنی ہے تو کوئی مالدار بندہ ڈھونڈ لیں، اور اگر آپ نے عیسائیوں کی پیروی کرنی ہے تو کوئی خوبصورت بندہ ڈھونڈ لیں، لیکن اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تو متقی پرہیزگار بندہ ڈھونڈے۔ مالک بہت خوش ہوا، خوش ہو کر بیوی کے پاس گیا، کہا ہماری بیٹی کا جوڑی دار مل گیا ہے، رشتہ مل گیا ہے، خوش تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ بتائیں آپ کون ہے وہ بندہ؟ تو کہا وہ جو ہمارا نوکر ہے مبارک، اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس طرح سے وہ جو نوکر تھا مبارک، وہ امیر ترین شخص بن گیا، اور اس سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، جس کو زمانہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔